صرف 2 رکعت نفل پڑھے اس رات کے اندر 450 سال عبادت کا ثواب. تو یہاں مسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر مجھے بھی داخل عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو امتی تو بنا بھی دیا, اور یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور شب برات کی رات کو بھی پائیں گے, اور مہدی آخر الزمان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. آج کی رات کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے, اور آج ہی کی رات میں, اور آج ہی کے شب برات کی رات اور شب برات کی دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رحمت کا درجہ اور بلند کرا, اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شفاعت کا درجہ بلند کر دیا, اور شفیع اکبر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ایک آیت اور نازل فرمائی, سلامن تسلیما تسلیما. کون سی آیت نازل فرمائی؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ وسلموا تسلیما آیت فرمائی, اے لوگو میرے نبی پہ زیادہ سے زیادہ سلام پڑھا کرو. کیا فرما دیا؟ زیادہ سے زیادہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو. اور درود و سلام کی برکت اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ لوگوں جب تم قبرستان میں جاتے ہو, اور جب قبرستان میں جاتے ہی قبر کے مردے کو سلام کرتے ہو, السلام علیکم اہل القبر, ایک قوم تم سے جلد میں ملنے والا ہوں, ایک قوم جلد تمہیں میں دیکھنے والا ہوں. اس مردوں کو بولنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد, یہ الفاظ بولنے کے بعد جب درود و سلام بندہ پڑھتا ہے تو 70 مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کتنے؟ 70 مردوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے صرف درود و سلام سے. ادھر درجہ بلند کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا درجہ بھیجا, اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات کے اندر قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کے بعد نماز کی تلاوت کرے, اور زیادہ سے زیادہ نبی پر درود و سلام بھیجے, کیونکہ یہ رات اللہ نے سلامتی کے لیے رکھی ہے, اور یہ رات توبہ کی ہے. کون سی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے, توبہ کا دن ہے. یہ تو ہر پل توبہ ہے, ہر پل اللہ توبہ قبول کرتا ہے, ہر پل مغفرت کر سکتے ہیں. ہر رات کو نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہر رات کو قرآن پڑھنے کا حکم ہے, ہر رات کو اللہ کی عبادت اچھے سے ذکر کرنے کا حکم ہے. لیکن اس رات کے اندر اللہ تبارک نے برات بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ برات بنائی کہ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں کی فوج کو پھیلا دیتا ہوں, اور میں خود آسمان سے زمین پر آگے فرماتا ہوں کہ ہے کوئی آدھی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہو, نماز پڑھتا ہو, ذکر کرتا ہو, اور مجھ سے فریاد کرتا ہو, ہے کوئی مانگنے والا کہ آج میرے گناہوں کی معافی کر دے, ہے کوئی مجھ سے دھن و دولت مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے قرض سے آزاد ہونے والا, ہے کوئی روزی رزق میں بڑھانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے, لوگوں کی موت لکھتا ہے, لوگوں کو روزی دینا لکھتا ہے, لوگوں کی اولادیں لکھتا ہے, لوگوں کا زندگی کا لکھ دیتا ہے, کب مرے گا کب نہیں, کون سا بچہ پیٹ میں کتنے دن مرے گا, کتنی روزی ملے گی, اس کو سب کچھ لکھ دیتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کوئی اور اپنی تقدیریں بدلانے والا؟ میں نے تو لکھ دی ہے, آؤ تقدیریں بدلو. بھائی تقدیر ہم کیسے بدلے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے اندر ہی تقدیر تو لکھ دیتا ہے. تو اس رات میں تقدیر کیسے بدلتا ہے؟ تو فرماتا ہے تیرے ذکر پر, تو جیسا ذکر کرے گا میں ایسی تقدیر بدلوں گا. تو نے مدینہ مانگا ہوگا تو مدینہ دکھا دوں گا, تو نے مکے کا ذکر مانگا ہوگا تو مکہ دکھا دوں گا, اگر تو نے مجھ کو مانگا ہوگا تو میں بھی دکھائی دے دوں گا. صرف اس کا مجموع تو بنائے اور فکر تو کرے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے. یہ رات کے اندر نہیں, ہمیشہ کی رات کے اندر اللہ تبارک والا پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ بس اس رات کا درجہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے. اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھتے سے زیادہ اس مہینے کے اندر, کہ روزہ رکھنے کے بعد اگلے رمضان کے مہینے مجھ کو روزے کی کچھ تکلیف نہ پڑے, صرف بتانے کے لیے تم کو. باقی نبی ان کو کیا تکلیف, وہ تو بڑا کریم ہے. لیکن روزہ رکھتے تھے اور کہتے صبرات کے روزے 14-15 روزہ رکھتے, اور کہتے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ جب میری تقدیر لکھے تو روزے میں ہو, جب میری تقدیر لکھے روزے میں رہوں, تو جب میری تقدیر لکھا جائے تو لکھے کہ محمد مصطفیٰ روزے میں ہے. تو ہم لوگ کریں کہ روزہ رکھے, ذکر کرے,
اللہ کا قرآن کہ جب ہماری تقدیر لکھا جائے تو ہماری تقدیر کا لکھا جائے کہ یہ کس حال میں ہے، یہ اس حال میں کہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ سنائے نفل نمازیں پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہو نہ اس کی تقدیر لکھا جائے. تو اللہ کے قریب ہونے والے کی تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ خود اپنی رحمت سے لکھتا ہے. باقی سب کی موت اور زندگی تو اللہ نے برحق لکھی رکھی ہے، لیکن تقدیر ہے کیا میں کیا جانوں، خیل ہے سب تقدیروں کا. شاعر کچھ بول چکا ہے، اپنے ہاتھ میں ہے تقدیر کو پلٹنا. اللہ تو لکھ دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے صدقہ اور دعا ایسی چیز ہے جو تمہاری موت اور زندگی تقدیر بدل سکتی ہے. کیا بدل سکتی ہے؟ تمہاری تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی ہو بدلا جائے گی، جو تمہاری موت ہو بدلا جائے گی جب تم اللہ کے لیے صدقہ کرو، اللہ کے لیے حق میں صدقہ کرو اور اللہ کے ساتھ میں دعا مانگو. دعا بزرگان دین کے پاس جائے، مولوی نہیں آتی مولوی کے پاس بیٹھے، اپنی ماں سے دعا کرائے، خود اللہ کے پاس گڑ گڑا کے روئے. جو بندہ روتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو ڈبل کر دیتا ہے، اس کے ہر ایک رحمت میں درجے کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روزی تک کے اندر لکھی ہوتی ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے. کب وہ بندہ اور بندی روئے گی اللہ کے پاس. اللہ کو اس رات کے اندر رونا پسند ہے کیونکہ میرا نبی رویا تھا، میرا نبی رویا ہے. اور جو اس رات میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی تقدیر کے اندر اس کے کہنے کے مطابق لکھ کر رکھے گا. اس رات کو رونے والا چاہیے. ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہے کہ رات ہم کو ملی، لیکن ہم دیکھیں ہم نے کتنا جایا کرا اس رات کو. اس رات کو ہم کو کوئی فکر نہیں. صبرات کا دن آیا، صبرات کی رات آئی، ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے اکھا دن حلوہ پوری کے اندر لگا دیا. صحیح حلوہ پوری بنانا، پر یہ بھی تو صحیح نہیں کہ تیری عبادت چھوڑ کر یہاں تو قلب بنی بکری کے بالوں کے برابر اللہ گنہگار کو بکس دے گا جو محروم میں مر چکے ہیں. اے زندے تیری بھی فکر تو کر، تو بھی تو اللہ کی بارگاہ میں لگ. جو محروم میں مرے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ متفر بنائے جائے، ضروری نہیں کہ ان کو جردہ بادا تھا میرے آدمی کو تو میں جردہ بناؤں، میرے بیٹے کو تو متفر بادا متفر بناؤ. ارے میرے بیٹی مر گئی ہے اس کو تو پلاؤ بادا بلا رہے. ان کی چاہت کے اوپر، ان کی مردوں کی لذات کے اوپر فاتحہ دیا نہیں جاتا. فاتحہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا جاتا ہے، نبی کی قانون کو اپنانے کے لیے ادا جاتا ہے کہ ان کے قانون کو اپنا لوں، ان کے کہنے کو اللہ کو راضی کر دوں. اس فاتحہ میں آج محروم کے اوپر میں درود فاتحہ لگا دوں گی، اللہ کا کلام بول دوں گی، اللہ اس کے نام کے صدقے میں، اللہ کی دی نعمت اس کھانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو میرے پریوار کو بخش دے گا. کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نیت نہیں بنی جاتی. کوئی بندے ایسے بھی جس کا نہیں ہوتا تو وہ پانی پہ دے دے، نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے جو روٹی پڑی اس پہ دے دے، سوری کل پرسوں کی پڑی ہے اس پہ دے. ارے تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وضو کر لے، 2 رکعت نفل تو ہے، مجھ پہ میرے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے تو ہے، یہی کافی پڑے گا صرف تمہارے کے لیے. ضروری نہیں کہ تم اچھے سے اچھا بناؤ، ہے تو بناؤ، نہیں ہے تو واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس محروم کی بارگاہ میں بھیج دو. بس وہ ذکر ہی اس کے بارگاہ میں بھیجو گے، نذرانہ بن کر نور بن کر جانے والا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو اپنا تو کھری، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، آجو باجو والوں کو بتانے کے لیے، خاندان پہ خاندان کو دکھانے کے لیے اس کے گھر گھر کا 200 20 10 کلو کا آٹے کے نہیں آج کھانا بنا دیں گے. ارے دیکھ اتنا بہترین تو نے بنایا ہے، ایک ویوہار بنا لیا ہے. کھانا کیا کرے نیاز کو کیا کرا ہے؟ ویوہار بنا لیا ہے کہ میں کسی کے وہاں سے آئے گا تو مجھ کو دینا پڑے گا، تب ہم نیاز بناتے ہیں. ہم کھانا کب بنائے؟ کوئی ویوہار کرنا ہے، بھائی اس کے وہاں بنے گا ہمارا وہاں بنے گا نہیں تو کوئی بولے گا تم نے بنایا نہیں. ویوہار کے لیے مت بنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے قانون کو راضی کرنے کے لیے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے قانون کو راضی کرنے کے لیے تو نے مرے ہوئے محروم کی نیت بنائی، اللہ اس کو نور بنا کر اس محروم تک پہنچائے گا. شب برات کا دن افضلیت پہ ہے، بہت بڑا ہے. 2 رکعت نفل نماز رات کو جو بندہ پڑھتا ہے، 25 مرتبہ سورہ اخلاص دونوں رکعت کے اندر 25 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا درجہ، تمام گناہوں کو اللہ اس کے معاف کر دے گا. خالی 2 رکعت نماز، جبکہ ہمارے پاس 6 رکعت نماز آتی ہے پہلے سے، 6 رکعت نماز پہلے ہی ہوتی ہے. عمر دراز کی آتی ہے، 2 رکعت مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے عمر دراز کی آتی ہے.
پھر روزی رزق کی آتی ہے، پھر آفت و بلا کی آتی ہے، اور ہر کوشش کرے کہ اس میں آیت یاسین شریف پڑھے. کیا پڑھے؟ یاسین شریف پڑھے. ہر ایک 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھے، نہیں تو ایک مرتبہ تو چھیلے پڑھ ہی لے. جو اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے اندر رحمت برسا دے گا. لوہے قلم کو کہہ دے گا لکھ اس کی تقدیر، یہ جو چاہتا ہے ایسے. تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی فکر میں لگ جاؤ، اپنے آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، نبی کی سنت اپنا لو، تو اللہ فرماتا ہے لوہے قلم اب اس کی جو سوچ ہے اس کے سوچ کے مطابق اس کی تقدیر لکھ. کیوں نہ ہم لوگ وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہو. ہم چاہے کہ نبی سے محبت کریے، اے مولا نبی کے تو دکھا دے، تو تقدیر میں لکھ دے گا کہ اس سال تو اس سال تو جائے گا. مکہ جانے والا مکہ لکھ دے گا. ہمارے اندر ہے کہ ہم ایسی تکبیر کریں، ایسی تکبیر اللہ بولے، ایسا کلمہ پڑھے، ایسی زندگی بنا کر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مطابق ہماری زندگی کو لکھ کر رکھے. حق حلال کی روزی ہمارے پاس ہو، حق حلال کا ہمارے گھر کھانا ہو، حق حلال سے ہم کسی غریب یتیم کو دیکھ کر نہیں، دنیا کو دیکھ کر نہیں، واحد اللہ کو دیکھ کر پیسہ کسی کے بارگاہ میں پہنچائے، کسی غریب کو دے تو وہ صدقہ بن کر پہنچے گا اور تمہارے بھی کام لگے گا، اس مرا محروم کو بھی کام لے گا. اس محروم کے نام کا بھی صدقہ نکل سکتا ہے، محروم کے نام کا کھانا بھی بن سکتا ہے، محروم کے نام پہ درود و فاتحہ بھی لگ سکتا ہے، محروم کے نام پہ قرآن کی تلاوت بھی جا سکتی ہے. وسیلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر چیز ہو سکتی ہے، صرف واحد محمد وسیلہ لے لیا جائے. محروم تو کیا جندوں کی بخشش ہو جاتی ہے. نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، کہ میرا نبی کا کام تھا کہ اس رات کو رو کر بتانا لوگوں کو، یہ امت محمدیہ اس رات رونے والی ہے، اس رات توبہ والی ہے، اس رات بخشش والی ہے، اور یہ رات اتنی خوش نصیب ہے لوگ ہیں کہ اس رات کو پالیں گے، اس رات کو جگ کر تھوڑی عبادت کر لیں گے، وہ یقیناً صادقین میں ہوں گے، سچے لوگوں میں ہوں گے، سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں. کب ہو جائیں گے شامل؟ جب ہم اس رات کا استقبال کریں گے. قرآن کے اندر بہت سی جگہ لکھا ہے ہاں میم، بس یہ مطلب اس کا ہی ہے. کیا ہے؟ ہاں میم کا مطلب ہی کہ ہاں ہم نے اس بہتر رات کو دے رکھی ہے، حق المبین، اور اس رات میں ہم نے قرآن کا حکم بھی دے رکھا ہے. ہاں میم کا مطلب ہی احمد رضا خان رحمۃ اللہ بھی ذکر فرما رہے کہ ہاں میم کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس رات کے اندر درجہ بلند کر رکھا، حق المبین، جس میں ہم نے قرآن کی آیتیں اتاری. ہاں یقیناً اس رات میں آیت اتری، اس رات میں آیت اتری، کون سلامن تسلیمن تسلیمہ، میرے نبی پہ زیادہ زیادہ درود سلام بھیجے، یہ آیت اتری. اور جتنا بنے اتنا سرکار تو علیہ وسلم پر، جتنا جو عورت ہو، ماں بہن بیٹی ہو، جتنا بنے اتنا درود سلام پڑھا کرے. سب برات کی رات سے لے کے سربت کے دن تک، یہاں تک کہ جیے جب تک، یہاں زندگی جینے میں رکھیے. جیسے تم جیو گے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں درود سلام پڑھنے دے گا، اور تم پڑھو گی. یہی درود سلام دنیا کے اندر رہنے کے اندر تم نے مجبور بنا کر رکھا تو یقیناً قبر میں نبی کی آواز ہوتے ہی سلام کرو گے. اگر یہاں پہ سلام کو تم نے نہیں سمجھا، درود و سلام کو نہیں سمجھا، تو قبر میں بھی تم نہیں جان پاؤ گے، قبر میں بھی جان نہیں پاؤ گے کہ یہ کون ہے. بھائی